اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حاضرین کرام، ابھی آپ نے حضرت بندگی میاں سید خود میر صدیق ولایت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کے تعلق سے چند باتوں کو سماعت فرمایا۔ ویسے جو تعریف لکھی گئی ہے وہ بہت ہی مختصر ہے، اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنا بھی بہت ہی مشکل نظر آتا ہے۔ لوگ جو سمجھتے ہیں وہ لکھتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور کبھی لوگ جو سنتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، حقیقت میں کیا ہے وہ کوئی لکھ نہیں سکتا، بہت کم لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کروں، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہیں نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ شہدائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ فدائی ہیں۔ میں پوچھوں کون ہے جو رسول کے نام پر فدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے؟ رسول کے نام پر شہدائی ہے کوئی یا نہیں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اٹھ کر یہ کہے گا کہ ہم رسول کے نہ صرف شہدائی ہیں بلکہ ہم رسول کے فدائی بھی ہیں۔ اگر ضرورت پڑے رسول کے نام پر فدا ہونے کے لیے تو پھر ایسی صورت میں ہم میں سے کوئی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، سب فدائی ہیں، سب کے سب شہدائی ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ لوگوں، مگر کہنا اور ہے، کرنا اور ہوتا ہے۔ کہنے کے لیے تو سب تیار ہیں، اور وقت آ جائے تو کرنے کے لیے بہت کم لوگ آگے بڑھیں گے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون شہدائی نہیں ہے؟
امت مسلمہ میں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی نہیں ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فدا ہونے والے کتنے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہین حیات آپ جو جنگیں ہوئی ان جنگوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے مسلمان تھے جنہوں نے اپنے آپ کو میدان جنگ میں پیش کیا اور خود کو اس مرحلے سے گزارنے کی کوشش کی جس کو شہادت کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور دوسرے کتنے ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اس میدان سے بچانے کی کوشش کی. ایسے بھی لوگ ملے، ایسے بھی واقعات سامنے آئے ہیں. لوگوں، راہ حق میں جان دینا معمولی بات نہیں ہے. بہت بڑا جگر چاہیے، بہت بڑا دل چاہیے. وہی شخص اپنے آپ کو میدان جنگ میں سامنے پیش کرتا ہے جس کے سامنے، یاد رکھو، جس کے سامنے دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. جس کے سامنے دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، جس کے سامنے دنیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ایمان کا بھی پتہ نہیں، ایمان کا بھی پتہ نہیں. حقیقی آدمی، حقیقی مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایمان کی اتنی قیمت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اپنے آپ کی بھی کوئی قیمت نہیں رہتی. گھر بار، بیوی، بچے، ہر چیز اس کے سامنے حقیر ہو جاتی ہے، سامنے آتی ہی نہیں. وہی ہوتا ہے جو ایمان کا متوالا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو ایمان کا متوالا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. دیکھو لوگوں، سننا، سمجھنا، داد دینا الگ بات ہے، حقیقت اور چیز ہوتی ہے. اتنی بات تو یاد رکھو، ایمان ایمان ہم سب کہتے ہیں، کہنے میں بہت ہی آسان ہے ایمان ایمان کہنا. لیکن میں یہ کہتا ہوں، مجھ سے آپ پوچھو تو میں یہ بیان کرتا ہوں کہ اس سے بڑا مشکل مرحلہ اور کوئی ہو نہیں سکتا. سب سے بڑا اور مشکل جو مرحلہ ہے وہی ہے جب کہ آدمی
ایمان کے مقابلے میں کسی چیز کو سامنے نہ رکھ کے، بڑی عام چیز ہوتی ہے، بہت ہی اہم ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا وطن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ بنایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس سے بڑا مشکل مرحلہ دنیا میں موجود تھا؟ نہیں۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے کو پر کرنے کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مددگار پیش کیا تھا؟ ایک کا وطن، کوئی ہتھیار ہے، ساتھ میں نہ کوئی مددگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جاتے ہیں اور کلمہ طیبہ کو پیش کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ معمولی بات نہیں ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہی نا تمہارا کلمہ؟ تمہارا کلمہ کیا ہے؟ اسی حقیقت کے اظہار کو کلمہ طیبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شاید تم کلمہ کے معنی بھول جا رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنا آسان ہے، کلمے سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ پروردگار کے، کوئی نہیں ہے۔ کتنا آسان، کون کہتا ہے؟ مگر اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو، اسی ہتھیار کو ہمارے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ ہمارا وہی تو ہتھیار ہے، ہم اسی کو تو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اگر یہ ہتھیار ہمارے پاس نہ ہو تو شاید ہم مسلمان بھی نہ ہوں۔ ہم ہر چیز کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر لا الہ الا اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے مسلمانوں کو مسلمان بنایا۔ اور اس کو پھیلانے والے کون تھے؟ اس کی تبلیغ کرنے والے کون تھے؟ ارے وہ لوگ جو رسول کے مقابلے میں تھے، رسول اللہ کے زمانے میں تھے، وہ لوگ تو بتوں کو سجدہ کرنے والے تھے، بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ان کی خوشامد کرتے تھے، ان کے لیے قربانیاں کرتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے جو بھی کہتے تھے وہ سب کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا لوگوں کو، لا الہ الا اللہ، لوگوں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو وہ ایک اللہ کو، وہ بھی کون ہے؟ دوسرے معبودان باطلہ تو نظروں کے سامنے ہیں، تھے، سب رکھے ہوئے تھے،
ان کے پجاریاں بھی تھے، سب رکھے ہوئے تھے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کون ہے؟ اس کو کس نے دیکھا؟ اس کو کسی نے بھی دیکھا نہیں۔ دیکھے جانے والے خداؤں کو لات مارنا، اور جو اس کو دیکھا بھی نہیں اس کی پوجا کرنا، کیا بات ہے یہ؟ اس حقیقت کو کس نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور کون مانتا تھا؟ کون مانتا کون تھا؟ بہت بڑی حقیقت ہے یہ۔ اسی لیے کلمہ طیبہ، اسی لیے کلمہ طیبہ کا ظہور ہے۔ کلمہ طیبہ کو ماننے والے جو مشرک تھے وہ معمولی نہیں تھے، وہ بہت اپنے زمانے کے مانے ہوئے پہلوان تھے، وہ معمولی نہیں تھے۔ انہوں نے کیسوں کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا، ان کے سامنے کوئی ٹکنے والا نہیں تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک زندہ حقیقت کو، مردوں کی پوجا کرنے والوں کو ایک زندہ حقیقت کو پیش کیا، اور کہا کہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کا وہ اثر بٹھایا لوگوں کے دلوں پر کہ لوگوں نے ان معبودان باطلہ کو دھتکار دیا، ان کے سامنے ختم ہونا پسند کیا، ان کے سامنے ختم ہونا پسند کیا، لیکن ان خداؤں کو ماننا پسند نہیں کیا، جینا پسند نہیں کیا، بلکہ کہا کہ نہیں، اگر ہم مر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حقیقت ان کے سامنے آئی کہ یہ جینا بھی بیکار ہے، یہ جینا ہی بیکار ہے۔ صحیح جینا تو وہ ہے جس میں ایک اللہ تعالیٰ کو مان کر زندگی بسر ہوتی ہے، وہی جینا ہے، یہ سب بیکار ہے۔ اس حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، اور ماننے والے برسوں کے بعد ہی صحیح مانے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دلوں پر جب اللہ نے اثر کیا تو ان لوگوں نے سچی بات کو فوراً مان لیا، اور دوسری تمام باطل حقیقتوں کو دھتکار دیا۔